ایک تاجر کا عجیب قصہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے سارے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت پروان چڑھ گئی۔ البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا۔ شیخ سعدی نے پوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندھک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم فروخت کروں گا اور وہاں سے رومی کپڑا لا کر ہندوستان میں فروخت کروں گا۔ پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب یعنی شام میں لے جا کر فروخت کروں گا اور حلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا اور پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر واپس فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ سعدی سے فرمایا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیں۔ اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دوں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزار لے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفر کی رویداد سنی تو میں نے اس سے کہا کہ آنشنی دستی کے در صحرائے غور، بار سالار بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک گور۔ فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا تھا اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔